بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا وظیفہ اگر آپ نے کر لیا تو آپ کی آنے والی 7 نسلیں بیٹھ کر کھائیں گی اور آپ کے حق میں دعا کرتی رہیں گی، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ نے یہ ویڈیو مکمل دیکھنی ہے اور ایک بھی حصہ اس ویڈیو کا سکپ نہیں کرنا۔ بہت چھوٹا سا وظیفہ ہے جس کے کرنے میں آپ کا زیادہ وقت بھی نہیں لگے گا۔ چلتے پھرتے آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ بہت کم وظائف ایسے ہوتے ہیں جو سینہ بسینہ ہم تک پہنچتے ہیں۔ بعض اوقات اولیاء کرام وظائف بتا دیتے ہیں، لیکن راز کی باتیں اللہ تعالیٰ کے اور ان کے درمیان رہ جاتی ہیں۔ لیکن بعض اوقات کراماتی طور پر اولیاء کرام اس وظیفے کے حالات اور واقعات بھی بتا دیتے ہیں، جس سے دوسرا انسان بھی سبق سیکھتا ہے اور اس کا بھی اسی راہ پر چلنے کو دل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو یہ وظیفہ صحیح بتانے کی اور اس کے بعد ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے اور ہمارے اوپر جو رزق کی بندشیں ہیں اس کو توڑ دے اور اپنے غیبی خزانے کے دروازے اللہ تعالی ہمارے لیے کھول دے۔ یہ قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی آیت کا وظیفہ ہے جو کہ قرآن پاک میں متعدد بار آئی ہے، جس کے کرنے سے اللہ تعالی اپنے بندوں پر صلہ رحمی والا معاملہ فرماتا ہے۔ اس وظیفہ کے کرنے سے انسان اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندوں میں شمار ہو جاتا ہے۔ اس پوری دنیا کے بنانے کا مقصد، اس پوری دنیا کے وضع کرنے کا مقصد اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی ایک سورت میں بیان کیا ہے جس کا نام سورۃ العصر ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر بتایا ہے کہ انسان اس وقت تک خسارے میں رہے گا جب تک وہ ایمان نہیں لے کر آئے گا اور آپس میں حق بات کی تلقین نہیں کرے گا اور صبر نہیں کرے گا۔ یہ ہماری پوری زندگیوں کا نچوڑ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس ایک صورت میں ہر وہ چیز بیان کر دی ہے جو ہمیں اس دنیا میں آ کر کرنی ہے۔ اب میں آپ کو ایک ایسی آیت بتا رہا ہوں جس کے کرنے سے آپ اس صورت کے تمام اجزاء کو پالیں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کو خسارہ پانے والے لوگوں کی لسٹ میں سے نکال کر فائدہ پانے والے لوگوں میں داخل کر دے گا۔ جس وقت آپ کا یہ وظیفہ کرنے کا دل کرے اور آپ اپنا ذہن بنا لیں تو آپ نے تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کرنی ہے اور تصور کرنا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہیں۔ بس جب آپ کا یہ تصور پکا ہو جائے، آپ آنکھیں کھول کر 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اس کے بعد آپ نے 11 تسبیح اس آیت کی کرنی ہے، ان اللہ مع الصابرین، اور اس کے بعد 3 مرتبہ دوبارہ درود شریف پڑھ لینا ہے۔ جیسے ہی آپ کا وظیفہ ختم ہوگا، یہ آپ کے لیے قبولیت کا ٹائم ہے۔ اس وقت آپ جو بھی دعا مانگیں گے اللہ تعالیٰ آپ کی ہر دعا کو قبولیت کا درجہ عطا فرمائے گا، اور یہ وظیفہ آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کے غیبی خزانوں کے دروازے کھول دے گا کہ آپ جس دروازے سے چاہے اللہ تعالیٰ کے غیبی خزانوں میں تصرف فرما لیں۔ آپ کے اوپر دولت کی برسات ہونا شروع ہو جائے گی۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کی تجدید کر دی ہے اور آپ اپنی زبان سے دہرا رہے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور آپ اپنے آپ کو صبر کرنے والوں میں شمار کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے، اور اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ ہوتا ہے اس کی ہر خواہش اللہ تعالیٰ بنا مانگے پوری فرما دیتے ہیں۔ اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ سے دعا ہی مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آپ جو کچھ دل میں تصور کریں گے، جس کسی کام کے کرنے کا دل میں ارادہ کریں گے، وہ کام آپ کے سوچنے سے پہلے اللہ تعالیٰ پورا فرما دے گا۔ بس میرے بھائیو بہنوں، آپ نے ایک بات کا خیال رکھنا ہے کہ جیسے ہی اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر غیبی خزانے کھول دے، آپ نے غریبوں، یتیموں اور مسکینوں کو نہیں بھولنا اور ان کو ہر لمحے اپنے مال و دولت میں شریک کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ غریبوں کے حصے کا مال و دولت بھی امیروں کو عطا فرماتا ہے، اور امیروں کے اوپر یہ فرض عین ہے کہ وہ اپنی دولت میں سے غریبوں کو ان کا حصہ وقت پہ دے دیا کرے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔